بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، یہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی مختصر کتاب ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے بہت سی باتیں اچھی لگیں، سوچا کتاب پر تبصرے کے انداز میں کچھ مختصراً لکھا جائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ آپ کے مطابق زندگی گزرتی رہتی ہے، پرانی محفلیں اجڑتی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور کاروبار زندگی جاری رہتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ عالموں کو بھول جاتا ہے اور جذباتی نعروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر علمی دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ محترم نے اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محبت انسانیت کو جوڑتی ہے، جبکہ نفرت اور دشمنی کی نفسیات سوسائٹی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کی تاریخ نویسی روایتوں سے آزاد ہو کر معاشرے میں عام آدمی کا مطالعہ کرتی ہے۔ آپ شخصیت پرستی اور اعتقادات کی روشنی میں ہیروشپ کی تاریخ نہیں لکھتے، بادشاہوں اور حملہ واروں کی لوٹ کی بھی کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں علم سے حقیقی لگاؤ ہو تو اس کا حصول آسان نہیں، دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے پسماندہ معاشروں میں سخت صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشروں کی علمی لحاظ سے یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پبلک دانشور ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ پبلک دانشور سوسائٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں جو عوام کے حقوق کے لیے مصلحتوں سے بلند ہو کر بات کرتے ہیں۔ وہ حکومتوں اور ریاستی اداروں اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ پبلک دانشور ریاست سے مراد نہیں لیتے۔ وہ ریاست سے آزاد رہ کر عوام کے شعور کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے وہ لکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ نے اپنی مذکورہ کتاب میں محترمہ ڈاکٹر روبینہ سہگل کا ذکر ایک مخلص پبلک دانشور کی حیثیت سے کیا ہے۔ وہ بیرونی دنیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئیں اور ایک سیکولر سماجی سیاسی کارکن اور آزاد دانشور کی حیثیت سے علم کے فروغ کے لیے یہاں متحرک ہیں۔ آپ نے خواتین میں شعوری بیداری کے ساتھ انہیں اپنے حقوق سے روشناس کرایا۔ ان کے حقوق کیا ہیں، خواتین کے مقام کو سوسائٹی میں بلند کرنے کے لیے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ انگریزی میں لکھتی تھیں، لیکن آپ مبارک علی نے روبینہ سہگل کو اردو میں لکھنے پر مجبور کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو پڑھ سکیں۔ آپ محترمہ کی نصابی کتب کے بارے میں معلومات بہت گہری تھی۔ آپ نے پاکستانی نصابی کتب پر تنقید کرتے ہوئے کہا، یہ ریاست کی نمائندگی کرتی ہیں اور ہمیشہ فاشسٹ حکومت کے نظریات کو تقویت فراہم کرتی ہیں۔ پاکستانی معاشرہ کیوں جامد معاشرہ بنتا جا رہا ہے؟ اس کا سبب سادہ ہے، یہاں سیاسی، علمی اور ادبی شخصیتوں کا وجود گھٹتا جا رہا ہے۔ نئے اور تازہ افکار اور خیالات کو پھیلانے کے لیے دانشوروں کی کمی معاشرے کو جدیدیت کی طرف لے جانے کے بجائے معاشرے کو جامد معاشرہ بنا رہی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ وجہ بالکل سادہ ہے۔ معاشرے کا حکمراں طبقہ جو مراعات یافتہ ہے، تبدیلی کو اپنے حق میں نہیں دیکھتا، کیونکہ تبدیلی کی صورت میں اس کی برتری متاثر ہوتی ہے۔ تبدیلی میں متوسط طبقے کا اہم رول ہوتا ہے، لیکن پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں متوسط طبقہ بھی ایسی تبدیلی چاہتا ہے کہ اسے بھی بہتر مراعات ملیں۔ یہاں متوسط طبقہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ عام لوگ نہ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور نہ ہی سیاسی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ استحصالی نظام کو چیلنج کر سکیں۔ کسی بھی معاشرے میں دانشور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی قدیمی روایات اتنی راسخ ہیں کہ وہ عام لوگوں کی ذہنی تبدیلی کا کوئی موقع نہیں بننے دیتی۔ پاکستانی دانشوروں میں یہ دم نہیں کہ وہ قوم کی خواندگی کی شرح کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ محنتی روشن خیال دانشوروں کے لیے اپنی کتابوں کو عوام الناس تک پہنچانے کی طاقت نہیں۔ اول تو پاکستان کی اکثریت مطالعے کا شوق نہیں رکھتی، عوام کی اکثریت قدامت پسند ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ صرف مذہبی کتب پڑھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں روشن خیال دانشوروں کا مستقبل نہیں۔ جب روشن خیال دانشوروں کا مستقبل نہیں تو ایسے معاشرے میں تبدیلی یا بہتری کی امید رکھنا بس ایک خواب ہے۔ سوسائٹی میں کیسے بہتری آتی ہے، اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں بہتری آتی ہے وہاں اہل علم کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ قدر سرکاری سطح سے زیادہ اہل علم قدردان طبقے سے ہوتی ہے، جن میں بڑی تعداد ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔
اس حوالے سے وہ جرمن مورخ لیپولڈ وارنیک کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں، برطانوی مورخ لارڈ ایکٹن آپ سے ملا تو اس وقت لیپولڈ وان رینک کی عمر 83 برس تھی، صحت بھی گر رہی تھی، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ آسانی سے کچھ پڑھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس صورتحال میں لارڈ ایکٹن نے یہ گمان کیا کہ لیپولڈ وان رینک بہت جیا تو مشکل سے 2-1 سال ہی جیے گا، لیکن ایکٹن کے گمان کے برخلاف وہ 92 سال تک جیا۔ نہ صرف جیا بلکہ اس نے 17 جلدوں پر مشتمل یونیورسل ہسٹری لکھ ڈالی۔ یہ سب کچھ اس کے شاگردوں کی مدد سے ہوا جو اس کی صحت، آرام اور ہر ضرورت خیال رکھتے، اسے باغ کی سیر کراتے، اس کی ضرورت کی کتب اور مواد فراہم کرتے، جس کے نتیجے میں اس نے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ خود ڈاکٹر مبارک علی جب سرکاری اور عوامی سطح پر مدد نہ ملی بلکہ آپ کو انڈین ایجنٹ، روسی ایجنٹ، مذہبی مخالف قرار دے کر معاشرے میں آپ کو گمراہ قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ پاکستانی معاشرے میں محدود پڑھنے والوں میں مقبول ہوتے گئے، جس میں طالب علموں اور ترقی پسند طبقے کا بڑا کمال ہے، جس سے مبارک علی کی علمی چراغ کو ایندھن فراہم کیا۔ آپ کی علمی خیالات سے معاشرے میں کمی سے ہی کچھ نہ کچھ روشنی ضرور پھیلی ہے اور پھیلتی رہے گی۔ روشنی پھیلے اور عام آدمی کی صلاحیت بہتر ہو تبھی معاشرہ بدلے گا، ورنہ سیارات معاشرے کی سکھ کی نیند بھی چھین لے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔